ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ خدا کی قسم، وہ لین دین، وہ دنیا داری سے قطع نظر ہو کر، وہ رشتہ داری سے قطع نظر ہو کر محض اللہ کی خوشنودی کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا روز محشر بخدا ان کے چہرے پر نور ہوں گے اور وہ نور کے منبر پر جلوہ افروز ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جب تمام دنیا ڈر رہی ہوگی، خوف میں مبتلا ہوگی، خدا کی قسم ان کو کوئی ڈر نہ ہوگا۔ اور جب دنیا کے تمام لوگ غم زدہ ہو رہے ہوں گے، اس وقت انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر آپ نے صحابہ کے سامنے اس آیت کو تلاوت کیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کل 6 رجب المجرب حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند سلطان الاولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اسرا، آپ علیہ الرحمٰن نے بڑی ایک نکتے کی بات اسی حوالے سے میں بیان کروں گا کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کے لیے 2 باتوں سے زیادہ خواستگار، خوشگوار کوئی اور بات نہیں۔ اول فقراء کی صحبت ملنا، دویم اولیاء کرام کی حرمت کرنا۔ اگر دنیا دار کو یہ 2 چیزیں نعمت میسر ہو جائیں تو اس کے لیے اس سے زیادہ خوشگوار کوئی بات نہیں ہے۔ مگر آج جب ولایت کے اس مقام کو، اس محفل کو، اس نقطے کو اگر انسان سمجھے کہ جس بزرگ کا ہم منانے جا رہے ہیں، کیونکہ حرمت اولیاء، ولی کہا کس کو جاتا ہے؟ کبھی تدبر کیجئے، ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ ذہن میں نقطہ تو ہوگا نا کہ ولی کہا کس کو جاتا ہے؟ شادیوں میں بھی بہت سارے شادی شدہ ہیں، تو دلہن ہے تو دلہن کا بھی ایک ولی ہوتا ہے، دلہن کا بھی ایک ولی ہوتا ہے۔ تو کون ہوتا ہے ولی؟ آپ یا ایرا غیرہ کوئی محلے والا ولی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا۔ تو ولی کہا جاتا ہے اس سرپرست کو سے بہت قریبی تعلق ہو، جس کا سے بہت قریبی تعلق ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ولی۔ تو دلہن کا ولی سمجھ میں آ گیا، اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں؟ پھر کتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے اس کا، کتنا مقام ہے کہ صبح اٹھے بیٹھے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی عملی تعبیر کرتا ہو، کہ وہ کوئی کلام کرتا ہو، کوئی بات کرتا ہو تو وہ اس کے علاوہ نہ ہو۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جو ہم خواجہ خواجگان اور سلطان الہند کا جو آج کل عرس بنایا، آج ہم ایک اور اللہ والے کے عرس بنا رہے جا رہے ہیں، تو دونوں کی مطابقت معاملات کو دیکھیے۔ کیا خواجہ صاحب نے عرس بنایا؟ آج ہم حرمت اولیاء کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ولایت کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ولایت کی حرمت کیسے قائم ہوگی۔ خواجہ صاحب کا عرس ہوا، میرے بھی جانا ہوا پرسوں، لیکن کیا ہوا کہ اس کے اندر قوالیاں پڑھ دی گئیں، قوالیاں سنا دی گئیں۔ قوالیاں سنا کر کیا ہوا کہ کچھ لوگوں کو حال آ گیا تو ان کو بے حال کر دیا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ تاریخ کو اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ یہی خواجہ خواجگان سلطان الہند جنہوں نے قوالیاں پڑھی، مگر اس انداز سے پڑھی کہ وہ 90 لاکھ سے زائد افراد جو بے حال تھے ان کو حال میں لا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اور ایک قوالی تو اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ تو خواجہ کے ماننے والوں، اگر تم چشتی ہو تو چشتیت کا کچھ پاس تو رکھو کہ خواجہ صاحب نے اگر قوالی کو پڑھا ہے تو قوالی سے لوگوں کو بے حال نہیں کر دیا، مگر بے حال لوگوں کو لایا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل کیا۔ یہ ہے چشتیت، اس کو کہا جاتا ہے قوال، اس کو کہا جاتا ہے قوالی کی سنت۔ آج ہم حرمت اولیاء کی بات کر رہے ہیں تو کہاں پر گئی ہماری ولایت کی حرمت؟ کہاں ہم عزت کا پاس رکھ رہے ہیں؟ میں نے جس طرح پہلے ہی کہا کہ وہ ولی جو ہے اس کا تعلق ہے تو اللہ سے کس قدر قریب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، ایک اور حدیث میں بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ جب ہم نے رسول اللہ پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ اہل اللہ کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں تو ان کی شناخت کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے، ان کی خواص کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذین یذکرون اللہ برؤیتہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عام آدمی
میں نہیں ہوتے. یا اس کو میں جو انداز سے کہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تک اللہ کو دیکھتے نہیں ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتے, جن کا اٹھنا بیٹھنا جس سے قرآن نے تصدیق کی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہ وہ کھڑے ہیں تو اللہ کی بات کریں گے, بیٹھے ہیں تو اللہ کی بات کریں گے, لیٹے ہیں تو اللہ کی بات کریں گے, ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں, یہاں تک کہ شادی ہے, کھانا ہے, پینا ہے, ان کا ہر عمل ہے تو اللہ کے لیے ہے. اگر ان کے وجود سے اللہ ظاہر ہوتا ہے, اللہ دکھتا ہے, اللہ بیان ہوتا ہے تو ان کا تعلق اللہ سے ہے. حضرت قبلہ عالم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ والا کیا ہوتا ہے, تو پوچھا شیطان کون ہوتا ہے؟ اس انسان کو شیطان کہا جاتا ہے. ارے باپ, جس انسان کو دیکھ کر اللہ سمجھ میں آ جائے وہی اللہ والا ہے, اور کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اللہ والا کہاں اس کو جاتا ہے؟ تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, اس کی عملی تفسیر ہے. یہی طریقت ہے کہ جس طریقے سے بھی اسلام کو پھیلا دیا جائے, جس طریقے سے بھی لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا جائے, وہ کہلاتا ہے طریقت. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے ایک اور حدیث قدسی میں بیان کرتا ہوں کہ فرمایا فقال اللہ تبارک و تعالی فی شانی الانسان سری وانا سرہ, کہ انسان جو ہے میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں. راز کس کو کہا جاتا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا راز اللہ تبارک و تعالی, کائنات کا سب سے بڑا راز اللہ تبارک و تعالی. تو اللہ کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ ایک اللہ والا, ایک اللہ والا. کہ اللہ فرماتا ہے الانسان سری, انسان میرا راز ہے, وہ انا سر ہوں اور میں اس انسان کا راز ہوں. اسی لیے جس طرح ابھی ہمیں مجھ سے پہلے مقرر نے کیا کہا کہ حضرت قبلہ عالم, تو آپ کا نام لے کے کیا کہا؟ سید السادات الحسنی والحسینی, حضرت مولانا سید صدیق حسین قدس اللہ سرہ العزیز. کیا مطلب ہوا کہ یہ وہ حسین, یہ وہ ہستی, یہ وہ وجود ہے جو اللہ کا مقدس راز ہے, اللہ کا مقدس راز ہے. یعنی راز کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو پوشیدہ ہوتی ہے, بعد میں ظاہر ہوتی ہے. یہی وہ وجود ہے جس کو کالے کے نانوں کے اندر بیان کیا گیا, اور جس نے آ کر وہ چشتیوں والا معاملہ کیا. اسی لیے حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ میں قادری ہوں کیونکہ میں نے پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر کی طرح جہاد کا علم بلند کیا. میں چشتی ہوں کیونکہ میں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سنت کو کہ جو 90 لاکھ سے زائد افراد کو آپ نے مسلمان کیا, دار اسلام میں داخل کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی چشتیت کو زندہ رکھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, امام حسین کی اس تمنا کو کہ مجھے ہندوستان جانے دو, اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے. مگر افسوس سب افسوس یہ ہے کہ آج ہم وہی کرتے ہیں کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وجود, یہ نعمتیں ہمارے درمیان موجود ہوتی ہے تب تو ہم اس کو دیوانہ سمجھتے ہیں, مگر جب چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں لکھنا پڑتا ہے. آج بڑی خوشی کا معاملہ ہوا, بڑی اچھی بات ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام احباب کو بھی, اور خصوصی طور پر ہمارے درمیان موجود جو ہے جناب پنڈت سید حسن شاہ صاحب کو بھی, کہ جن کی محنتوں نے, برکتوں نے اور جن کی کاوشوں نے آج ایسے چھوٹے چھوٹے معصوم مجاہدین تیار کیے کہ جو ایک مٹھ منظر یا کسی پنڈت کے سامنے کھڑے ہو جائے تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا. اور یہ صرف حضرت قبلہ عالم کی محنت ہے, ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ایسے ہزاروں افراد کو تیار کیا. جس طرح پہلے بھی کہا کہ اس اول دور میں تو 63 اولیاء کرام کو تیار کر کے کھڑا کیا, اس کے بعد 313 ساتھیوں کو لے کر آئے, اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا. یہ اللہ والوں کا کام ہے کہ وہی طریقت جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کی, آپ نے اس چشتیت کو عملی طور پر کر کے دکھایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے بھی وہی کام لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام سے لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی وہ محبت ڈالے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سید حسن شاہ صاحب پنڈت, جن کو ہم پنڈت کہتے ہیں, بڑا عجیب لگتا ہوگا کہ سید بھی ہیں اور پنڈت بھی ہیں, سید بھی ہیں اور پنڈت بھی ہیں. مجھ سے ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے ابھی کہ کوئی پنڈت صاحب آپ آنے والے تھے, تو میں نے کہا پتہ نہیں کیوں نہیں آئے. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ پنڈت سید حسن شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ وہ سید بھی ہیں اور پنڈت بھی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ عجیب سا معاملہ. تو وہ انشاءاللہ پنڈت سید حسن شاہ صاحب جب تشریف لائیں گے تو وہ ضرور اس پر بیان فرمائیں گے کہ وہ سید بھی ہیں اور پنڈت بھی ہیں. مگر میں ایک آپ کو
वेद का मंत्र पढ़ के सुना दूं, जिसका आखिरी जुमला सिर्फ ये पढ़ूंगा कि ब्रह्मा ज्ञानम तो ब्रह्मणः, ब्रह्मा ज्ञानम तो ब्रह्मणः, कि जिसको ब्रह्मा का यानी जिसको अल्लाह का दीदार होता है, अल्लाह का तारुफ हासिल होता है, वही जो होता है ब्राह्मण होता है। इसके अलावा कोई ब्राह्मण नहीं होता। तो पंडित की डेफिनेशन क्या है, पहले तो खुद पंडित साहब को समझ में आ जाती ना, तो शायद मामला हल हो जाता। आज जिन लोगों को समझ में आया तो वो बोलते हैं कि ये सैयद भी हैं और पंडित भी हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला हमसे वो तबलीग का भी काम लेगा, सिर्फ इस दुआ के साथ कि हमसे तबलीग का ले काम मदीने वाले, हमसे फैले तेरा इस्लाम मदीने वाले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब मोहम्मद मुबीन को दावत दे रहा हूँ नगमात इश्क बयान करने के लिए, जो मौलवी अब्दुल मालिक अंजुम साहब ने, जो हसाब क़िबला के साथी रहे, उन्होंने लिखा। मोहम्मद मुबीन। खुदा का मुनादी निदा दे रहा